الحمدللہ وکفا والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد۔ یہ ایک ساتھی نے ایک چند ویڈیوز بھیجی ہے کسی پیر حق خطیب حسین علی کی، جس میں بتایا گیا کہ یہ کچھ مریضوں کو اس نے شفا دے دی، وہ لنگڑے لوڑے تھے، چل نہیں سکتے تھے، جب اس کے دربار پر آئے اسے چف کیا تو اپنی ٹانگوں پر کھڑے ہو گئے۔ اس شعبے بازی پر اگرچہ تفصیلی کلام کیا جا سکتا ہے، لیکن مختصراً اتنا عرض ہے کہ دیکھیں ہر دور میں اس طرح کے شعبے، اس طرح کے ڈرامے، تماشے، باطل حضرات لوگوں کی طرف متوجہ کرنے کے لیے کرتے رہتے ہیں۔ سب سے بڑی مثال خود قرآن میں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے سامری نے جو ایک بچڑا تیار کر دیا تھا، اور اتنا بڑا اس نے تماشا اس میں کر دیا تھا کہ خود پوری قوم، اکثر قوم اس سے گمراہ ہو گئی تھی۔ بہرحال یہ تفصیل اگر میں جاؤں گا تو بہت لمبی چوڑی کہانی بن جائے گی۔ میں یہاں پہلی بات تو یہ کہ جو موصوف پیر صاحب ہے یہ داڑھی منڈاتے ہیں، مطلب یہ کہ داڑھی منڈاتے سمجھتے کہ داڑھی کترواتے ہیں، بہت چھوٹی چھوٹی ان کی داڑھی ہے، اور یہ میرے پاس اور خیر سے اپنے نام کے ساتھ ولی کا اللہ کا بھی لگایا کہ یہ وہ ولی ہیں۔ آپ یقیناً بہت تجسس میں ہوں گے کہ نہ جانے احمد رضا قادری کس ولی کی بارگاہ میں اور کس ولی کے قدموں میں بیٹھا ہے، تو آپ نے نام تو بہت سنا ہوگا۔ میں نے بھی بڑی دعائیں سنی تھی، ناظرین پیارے دوستوں، بڑی دعائیں سنی تھی، بڑا ذکر سنا تھا، لیکن آج جب میں آستانہ عالیہ پہ حاضر ہوا تو میں نے یہاں پہ دیکھا کہ یہاں تو ایک اس کا سا سما ہے، ایک میلہ لگا ہے ان کا، یہاں پہ تو جوک در جوک لوگ حاضر ہو رہے ہیں اور اپنی منتیں، اپنی مرادیں، اپنی التجائیں اللہ کی عطا سے آج اس در سے پوری کی جا رہی ہیں، جھولیاں بھری جا رہی ہیں، تو یہ بڑی کرم نوازی کی بات ہے۔ میں اس وقت عالم اسلام کی ایک بڑی معروف روحانی شخصیت جناب قبلہ حق خطیب بادشاہ سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوں، اور یہ میری خوش بختی ہے کہ سرکار نے اپنا بڑا خصوصی وقت عنایت فرمایا، اور میں سرکار کا تہ دل سے مشکور ہوں کہ بڑی دل سے مجھے تو یہ داڑھی کی اہمیت اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان بریلوی مکتبہ فیضان مدینہ کراچی کی کتاب میرے سامنے ہے، اس کا صفحہ نمبر 58 ہے۔ اس میں عنوان ہے جدول ان سزاؤں و عید و مدمتوں کی جو داڑھی منڈانے کتروانے والے کے حق میں آیات و حدیث و نصوص مذکورہ سے ثابت ہیں۔ اللہ و رسول کے نافرمان ہے، شیطان لعین کے محکوم ہے، سخت احمق کہ اللہ ان سے بیزار، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیزار، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی صورت دیکھنے سے اکراہت آتی ہے، یہودی صورت ہے، نصرانی وضع ہے، فرنگیوں سے مشابہ ہے، مجوسی کے پیرو ہیں، ہندوؤں کی صورت مشرکین کی سیرت ہے، مصطفیٰ کے گروہ سے نہیں ہے، اور بڑا اس میں اس کو زنانے مخنث ہیڑے وغیرہ، اور یہ قریباً کوئی 1 سے لے کر کوئی 30 کے قریب فتوے لگائے گئے کہ اللہ رسول کے دشمن ہے، قرآن حدیث کے مخالف ہے، تو جس پر خود ان کے گھر سے اتنے موٹے موٹے فتوے موجود ہوں تو وہ کسی صورت بھی اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا۔ اور یہ اہل سنت کا نظریہ ہے کہ بعض اوقات کفار مبتدعین سے اگر کوئی خرق عادت، کوئی کام صادر ان کے ہاتھ سے، تو وہ استدراج ہوتا ہے، جیسا کہ دجال کے ہاتھوں سے عجیب عجیب شعبے دیکھنے ان کو ملیں گے۔ یہ چیز حقانیت کی دلیل نہیں ہے۔ بزرگوں نے، اکابر نے، صوفیاء نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ اگر تم کسی کو ہوا میں اڑتے ہوئے دیکھو اور سمندر پہ پانی میں چلتے ہوئے دیکھو، اس کی ولایت کا معتقد اس وقت تک نہ ہو جانا جب تک یہ نہ دیکھ لو کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر، ان کی سنتوں پر کتنا چلنے والا ہے، اس کے عقیدے درست ہے یعنی۔ یہ شعبے ہر دور میں ہوتے رہے، اس صدی کے اندر اور یا اس علاقے کے اندر پچھلی صدی میں مرزا غلام احمد قادیانی، یہ اس کی مجموعہ اشتہارات جلد نمبر 1 ہے، اس نے بھی ایک دفعہ اعلان کیا تھا کہ اگر آپ ایک ہندو کو، صفحہ نمبر 83 ہے، اگر آپ طالب صادق ہیں تو آپ کو آپ کے پرمیشر کی قسم دی جاتی ہے کہ آپ ہمارے مقابلے سے ذرا کوتاہی نہ کریں، آسمانی نشانوں کو دیکھنے کے لیے قادیان میں آ کر 1 سال تک ٹھہرے۔ تو مرزا قادیانی بھی یہ دعوے کیا کرتا تھا کہ میرے ساتھ آسمانی نشانیں ہیں، آؤ میرے پاس، آؤ میرے مرکز میں، آؤ میں تمہیں آسمانی نشان دکھاتا ہوں۔ تو یہ دعوے کرنا یہ مرزائیوں کا طریقہ ہے۔ پھر دراصل اس جو پیر، جعلی پیر نے یہ طریقہ اپنے عیسائی بھائیوں سے لیا ہوا ہے۔ کچھ عرصے سے کراچی میں منظم طریقے سے شفائیہ دعا،
یا صحتیابی کی دعا کے نام سے عیسائی مختلف کانفرنسیں مختلف جلسے کرتے ہوئے پورے علاقے میں ہمارے پورے کراچی شہر میں باقاعدہ اشتہار لگا دیتے کہ جو فلاں جگہ دعائیہ تقریب ہوگی، فلاں جگہ شفائیہ تقریب ہوگی، آپ اس میں حاضر ہوں. اور پھر اس میں ایسے لوگ جاتے جو لنگڑے لوڑے ہوتے لیکن کہتے جی پادری صاحب کی دعا سے ہمیں شفا مل گئی. وہ سارا پری پلان ہوتا ہے، پہلے سے بنایا گیا ہوتا ہے. مریض بھی جعلی ہوتے، پادری ویسی جعلی ہوتا ہے. مولانا یوسف لدھیانی صاحب رحمہ اللہ نے اس کے خلاف کام شروع کیا تھا اور اسی کی پاداش میں ان کو شہید کر دیا گیا تھا. اور خداوند کا شکر ہے کہ پہلے بالکل مردہ تھی، ابھی یہ دیکھیں آپ بالکل مردہ اور خوش قسمتی سے مجھے ایک ویڈیو خود عیسائیوں کی ملی ہوئی ہے جس میں پروفیسر اسفر یا پادری اسفر نام کا ایک پادری ہے، اس پر اردو کی ڈبنگ ہے باقاعدہ. اس میں وہ اسی طرح بڑے بڑے مجموعوں کے اندر جو ہے وہ لنگڑوں کو ٹھیک ٹھاک کر رہے، لولوں کو ٹھیک ٹھاک کر رہے. بے آئینی ہی وہی طریقہ ہے جو اس پیر حق خطیب اور پتنی جو علم غلم پیر صاحب ہے ان کا ہے. تو اگر یہ حقانیت کی دلیل ہے کہ لنگڑوں کو کھڑا کر دیا یا فلاں کو ٹھیک کر دیا، تو پھر بریلیوں کو چاہیے یا اس طرح کے شوبدہباز پیروں کی مریدوں کو چاہیے کہ سب سے پہلے اس پادری کے ہاتھ پر ایمان لے کر آئیں، اس کے بعد پھر پیر صاحب کو مانیں. آپ اس پادری کی ویڈیو بھی دیکھ لیں اور پھر اس پیر صاحب کی ویڈیو بھی دیکھ لیں اور فیصلہ خود کر لیں کہ یہ کیا شوبدہبازی اور کیا ڈرامے بازی ہے.